ایک دفعہ ایک گاؤں میں کسان اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ ایک دن کسان جب اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، اس کو ایک گڑھے میں سے آواز سنائی دی۔ ارے یہ کیسی آواز ہے؟ لگتا ہے کوئی جانور پریشانی میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کسان نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ تھا۔ ارے یہ چھوٹا سا پیارا سا جانور، یہ تو پپی ہے، مجھے ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ارے یہ تو نیلے رنگ کا ہے، میں نے تو آج تک نیلا کتا نہیں دیکھا۔ ارے آؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تم گڑھے میں کیسے گر گئے؟ اوہو، ہاتھ دو مجھے، میں تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ تھوڑی سی کوشش سے کسان نے کتے کے بچے کو باہر نکال لیا، مگر وہ یہ دیکھ کر بہت ہی خوش تھا کہ یہ تو نیلا ہے۔ ارے مجھے لگتا ہے نصیبن کو یہ بہت پسند آئے گا۔ نصیبن دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ارے آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ ارے یہ نیلا سا جانور، ارے یہ کتے کا بچہ ہے، وہ بھی نیلے رنگ کا۔ نصیبن اس پپی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے تو آج تک نیلا کتا نہیں دیکھا، مجھے تو یہ بہت ہی پیارا لگا ہے، کیا میں اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں؟ ارے ہاں ہاں، میں تمہارے لیے ہی تو لایا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ تم سے بہت جلدی مانوس ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس کا بہت سارا خیال رکھوں، اب تو میرا دل بھی لگنے لگے گا۔ یہ سوچ کر نصیبن نے کتے کے بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ دیکھو نصیبن، یہ مجھے گڑھے میں سے ملا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت بھوکا ہے، تم اس کو کچھ کھلاؤ اور میں ذرا کھیتوں سے ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کسان گھر سے باہر چل دیا۔ نصیبن کو وہ کتا بہت ہی پیارا لگا اور اس نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ ایک دن نصیبن اس کو لے کر گاؤں کی سیر کو نکلی۔ گاؤں کے لوگ بھی نیلے رنگ کا کتا دیکھ کر بہت حیران تھے، کیونکہ انہوں نے نیلے رنگ کا جانور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارے یہ دیکھو ذرا، نیلے رنگ کا کون سا کتا ہوتا ہے؟ ارے یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی جادوئی کتا ہے، ورنہ تو نیلے رنگ کا کتا تو اس دنیا میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ ارے یہ بہت نایاب کتا لگتا ہے اور مہنگا بھی ہوگا۔ ہاں تو کیا سمجھے استاد، مہنگا کتا تو صرف ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارے استاد ذرا دماغ لڑاؤ، اگر ہم اس کتے کے ساتھ کچھ کر دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ذرا سوچو، ہمیں تو پیسے ملیں گے نا۔ ارے ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہم تو اس سے خوب کمائی کر سکتے ہیں۔ پیارا کتا دیکھ کر رامو اور مٹھو کی نیت بدل گئی اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ رات ہوتے ہی وہ اس کتے کو اغوا کر لیں گے اور پھر اس کو شہر میں بیچ کر بہت سارے پیسے کمائیں گے۔ ارے مٹھو، دماغ لڑا اور کوئی ترکیب سوچ کے اس کو اب اٹھانا کیسے ہے۔ کسان اور اس کی بیوی تو اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھے ہی نہیں لگتا کہ ہمیں موقع ملے گا۔ اے استاد تم چلو تو۔ رات ہوتے ہی مٹھو اور راجو کسان کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے کتے کو بسکٹ کا لالچ دے کر اپنے پاس بلایا اور اس کو ایک بورے میں ڈال کر چلتے بنے۔ ارے آہستہ آہستہ بول، کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ ابے کتے یہ کھا لے، جلدی سے کھا اور نکلتا بن۔ یہ لے شاباش، کھا کھا کھا۔ راجو اور مٹھو کتے کو ایک بورے میں ڈال کر اپنے ساتھ چل دیے۔ ارے استاد ہمارا تو کام ہو گیا، اب اس سے اگلی بات سوچو کہ کرنا کیا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس کو شہر میں جا کر بہت اچھے داموں سے بیچیں گے اور خوب پیسے کمائیں گے۔ بس دعا کرو کہ ہمیں راستے میں ہی کوئی اچھا سا گاہک مل جائے، اتنی مشقت مجھ سے تو نہ ہوگی۔ ہاں ہاں استاد فکر نہ کرو۔ صبح ہوتے ہی مٹھو اور راجو کتے کو بورے میں ڈال کر شہر کی طرف نکل پڑے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ انہیں ایک سیٹھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ارے
مجھے تو تمہارے بورے میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ ارے کچھ نہیں سیٹھ صاحب، اس میں جادوئی کتا ہے۔ جادوئی کتا ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہوا بے؟ اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ یہ کتا بہت بااثر ہے۔ کیا آپ اس کو خریدنا چاہیں گے؟ ارے ہاں ہاں، مگر یہ اصلی تو ہے نا۔ بولو کتنے دام لگاتے ہو؟ 100 سونے کے سکوں کے عوض آپ یہ لے سکتے ہیں۔ اچھا یہ لو، اپنے سونے کے سکے پکڑو اور یہ کتا مجھے دو۔ دوسری طرف کسان اور اس کی بیوی کتے کو نہ پا کر بہت پریشان تھے۔ سرتاج میں آپ کو بتائے دے رہی ہوں، اگر کتا نہ ملا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میرا تو اس کے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اپنا کتا چاہیے۔ مجھے میرا بنٹی چاہیے، میرا بنٹی واپس لا کر دیں۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ اے نصیباً پریشان نہ ہو، میں کہہ تو رہا ہوں میں کچھ کرتا ہوں۔ میں ابھی اس کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ جانے بنٹی کہاں گیا؟ مجھے تو اس کا کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا۔ میں جا کر گاؤں والوں سے پوچھتا ہوں، شاید کسی نے اس کو دیکھا ہو۔ ارے کسان میاں، مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ رات کو میں نے دیکھا کہ راجو اور مٹھو تمہارے گھر سے بورے میں سے کچھ لے کر نکل رہے تھے۔ میں تو اسی وقت تمہیں بتانے والا تھا، مگر میں نے سوچا کہ تم سو رہے ہوگے۔ ارے وہ لگتا ہے میرا کتا تھا۔ ہاں ہاں، میرا کتا غائب ہے، میں ابھی اس کے گھر کی طرف جاتا ہوں۔ ارے او مٹھو میاں، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ تم دونوں نے میرے گھر سے میرا کتا اٹھایا ہے۔ دیکھو بنٹی مجھے اور میری بیوی کو بہت ہی عزیز ہے۔ تم کچھ بھی کرو، مجھے میرا بنٹی لا کر دو، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ راجو اور مٹھو پولیس کی دھمکی سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس سے کہا، دیکھو کسان میاں، ہم نے تمہارا کتا 100 سونے کے سکوں کے عوض بیچ دیا ہے۔ اب تم ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم تمہارا بنٹی تمہیں واپس لا کر دیں۔ لیکن دیکھو ہم اس بات کی یقین دہانی نہیں کراتے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ ارے کوشش کے کچھ لگتے، یہ کون سا خدا کا غضب کر دیا تم لوگوں نے؟ میرے کتے سے کون سا بدلہ لیا ہے؟ جاؤ لے کر آؤ، ادھر میری بیوی نے رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے۔ میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، شام سے پہلے میرا کتا میرے گھر پہنچا دو۔ اے استاد، ہم تو پھنس چکے ہیں، کچھ بھی کرو مگر اس کا کتا لا کر دو۔ یہ تو پاگل ہو چکا ہے، یہ تو ہمیں پولیس میں جمع کرا کر ہی رہے گا۔ ارے جلدی سے نکلو اور اس سیٹ کو ڈھونڈو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نظر ہی نہ آئے۔ پھر سے اسی راستے کی طرف چلتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں ضرور مل جائے گا۔ ہاں ہاں استاد جلدی کرو، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، اگر وہ نہ ملا تو ہمارا کیا ہوگا؟ راجو اور مٹھو پھر سے اسی راستے کی طرف نکل رہے اور سیٹ کو ڈھونڈنے لگے۔ صبح سے شام ہو گئی مگر سیٹ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ارے استاد، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں دکھنے والا ہے۔ خدا کے لیے کچھ سوچو، میں ایسے خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، ابھی تو میں بہت جوان ہوں۔ ارے تو میں کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں؟ ارے وہ دیکھو استاد، ایک براؤن کلر کا کتا۔ ارے یہ تو بالکل بنٹی کی طرح دکھتا ہے مگر اس کا رنگ نیلا نہیں ہے۔ نیلا نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم نیلا کر لیں گے۔ ہیں؟ ہم اس کو کیسے نیلا کر لیں گے؟ ارے استاد جلدی سے اس کو اٹھاؤ، نیلا کرنا میرا کام ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اٹھاؤ اس کو، یہ تو بالکل بنٹی کی طرح لگتا ہے۔ اب ہم اگلا کام گھر جا کر کریں گے۔ کیونکہ وہ کتا بالکل دکھنے میں بنٹی کی طرح لگتا تھا، اس لیے راجو اور مٹھو نے اس کتے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کر آ گئے۔ چل آجا بے کتے، تیرا انتظام کرتے ہیں ہم۔ ہاں شکر ہے، آج تو بچت ہی ہو گئی، اب تو بس اپنا دماغ لڑانا ہے۔ چلو چلو استاد، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ وہ دونوں کتے کو گھر لے کر آئے اور نیلے رنگ کے پانی سے نہلانا شروع کر دیا۔ ارے استاد ڈالو ڈالو اور پانی ڈالو، یہ نیلا رنگ اس پہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ واہ واہ استاد، یہ تو بالکل بنٹی کی طرح بن گیا ہے۔ وہ دونوں یہ کتا لے کر کسان کے گھر پہنچ گئے۔ ارے کسان بھیا ذرا دیکھو تو صحیح ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں، دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ارے بھابھی جی آئیے تو صحیح، دیکھیے آپ کا بنٹی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کسان اور اس کی بیوی اس کتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔
ارے دیکھو بیگم، یہ تو ہمارا بنٹی ہی ہے۔ ارے واہ، کتنا پیارا ہے یہ، مجھے تو اس نے بہت یاد کیا ہوگا۔ ہاں ہاں، بہت شکریہ مٹھو اور راجو، ویسے تو تمہارا کام بہت غلط تھا، مگر چونکہ مجھے بنٹی واپس مل گیا ہے اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تیبن بنٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ارے سرتاج، میں نے اس کو بہت یاد کیا، دیکھو یہ کتنا پیارا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس میں میری جان بس چکی ہے، میں اب اس کو خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ ارے ہاں بیگم، یہ اتنے دنوں سے گندا ہوگا، تم ایسا کرو پہلے اس کو نہلا لو۔ ہاں ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ نصیبن نے بنٹی کو نہلانا شروع کیا۔ مگر یہ کیا بنٹی، تمہیں تو نہانا بہت پسند تھا، آخر تم چلا کیوں رہے ہو؟ بنٹی نے نصیبن کے ہاتھ پر کاٹا اور غصے سے وہاں سے چلتا بنا۔ ارے سرتاج، یہ دیکھیے بنٹی نے کیا کیا، مجھے کاٹ دیا۔ اتنے اس کتے کے اوپر سے نیلا رنگ بھی اتر چکا تھا۔ ارے یہ تو ہمارا بنٹی نہیں ہے، او خدایا ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، یہ ہمارا بنٹی نہیں کوئی اور کتا ہے اور اس نے ہمیں کاٹ بھی دیا۔ کسان نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بھی بہت حیران ہوا۔ ارے بیگم، مجھے لگتا ہے یہ راجو اور مٹھو نے مجھے پھر سے بے وقوف بنایا ہے، ایک تو ہمارا بنٹی لے گئے اور اوپر سے یہ چالاکی کی۔ تم ابھی رکو، میں ان دونوں کی طبیعت صاف کر کے آتا ہوں، اتنا بڑا دھوکا کیا ہمارے ساتھ۔ یہ کہہ کر کسان راجو اور مٹھو کے گھر کی طرف چل دیا۔ ارے او مٹھو کے بچے، باہر نکل، تو بہت بڑا ڈرامے باز ہے، اتنا بڑا ڈرامہ کیا۔ ارے استاد، یہ کیا ہوا، ہم تو پھر سے پھنس گئے، مجھے لگتا ہے اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور وہ کتے کا رنگ اتنا کچا تھا کہ اتنی جلدی اتر بھی گیا۔ ارے اب سوچو اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کیا جواب دینا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ دیکھو کسان میاں، ہم مانتے ہیں ہم سے تمہارا کتا گم ہو گیا ہے، ہم نے اس کو 100 سکوں کے عوض بیچا تھا نا، اب ہم زیادہ سے زیادہ یا تو تم سے معافی مانگ سکتے ہیں یا تم یہ سکے رکھ لو اور خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ دیکھو ہمیں پولیس کے حوالے نہ کرنا، ہم بھی بیوی بچوں والے ہیں، ہمیں بھی زندگی گزارنی ہے، ہم تو ساری زندگی جیل کی ہوا نہیں کھا سکتے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو اور یہ پیسے رکھ لو، کیونکہ ان پہ تمہارا حق ہے، وہ بنٹی تمہارا تھا، خدا کے لیے میں تم سے پھر سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھو مٹھو اور راجو، بات اتنی ہے، وہ کتا ہمیں بہت ہی پیارا تھا، مگر اب میں یہ پیسے رکھ رہا ہوں، لیکن تم لوگوں کو تو ضرور حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر کسان وہ سونے کے سکے لے کر اپنی بیوی کے پاس چل دیا۔ دیکھو بیگم، بات صرف اتنی ہے کہ ان دونوں نے صرف ان سکوں کے بدلے میں ہمارے بنٹی کو بیچ دیا ہے، تم یہ سکے رکھ لو اور پلیز بنٹی کو بھول جاؤ۔ ارے سرتاج، میں آپ سے کیسے کہوں کہ مجھے بنٹی بہت پیارا ہے، کیوں نہ ہم یہ سکے نیک راہ میں خرچ کریں، ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنٹی کو پھر سے ہمیں ملا دیں گے۔ اسی امید کے ساتھ کسان اور اس کی بیوی نے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ ارے بہت شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں بہت زیادہ دے۔ کسان اور اس کی بیوی ابھی کھانا کھلا کر واپس ہی آ رہے تھے کہ انہیں بنٹی کی آواز سنائی دی۔ ارے بیگم، ارے یہ تو ہمارا بنٹی ہے، یہ اتنی جلدی ہمیں واپس مل گیا، میں بہت خوش ہوں۔ اوہ خدایا، میں اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں، بنٹی تم کہاں چلے گئے تھے؟ بنٹی دیکھو، آئندہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ارے دیکھو بیگم، دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے نا، ابھی ہم اس کے لیے صدقہ ہی دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں واپس بھیج دیا، اللہ کا بہت شکر ہے۔